نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کا اعلان کیے ہوئے 7 سال گزر چکے تھے۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ روز بروز مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کی بجائے یہ بڑھتے جا رہے ہیں اور ہر بندہ اسلام کی طرف رغبت رکھنے لگا ہے، تو حضرت حمزہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو کفار کے پہلوان مانے جاتے تھے، بہادران قریش بھی مانے جاتے تھے، یہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اب کفار مکہ غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ تمام سرداران مکہ اور قریش کے دوسرے جو بڑے بڑے زعیم تھے، انہوں نے یہ اسکیم بنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانا پانی بند کر دیا جائے، تاکہ یہ لوگ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو جائے معاذ اللہ۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائل قریش نے آپس میں ایک معاہدہ کیا کہ جب تک بنی ہاشم کے خاندان والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں تو یہ شرائط سب کے لیے ہوں گی۔ کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا، اور دوسری جو اس کے اندر شک تھی کہ کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت بھی نہیں کرے گا، اور تیسری شک کہ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام و کلام اور ملاقات اور بات بھی نہیں کرے گا، اور چوتھی شک تھی کہ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی سامان نہ جانے دے گا۔ منصور بن اکرمہ نے اس معاہدے کو لکھا تھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبہ کے اندر لٹکا دیا۔ جو ابو طالب تھے، حضور کے چچا، مجبوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام خاندان والوں کو لے کر پہاڑ کی اس گھاٹی میں چلے گئے جس کا نام شیب ابی طالب تھا۔ وہاں پہ آپ پناہ گزین ہو گئے۔ ابو لہب کے سوا خاندان بنو ہاشم کے کافروں نے بھی خاندانی حمیت اور پاسداری کے بنا پر اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اور سب کے سب پہاڑ کے اس تنگ و تاریک درہ میں محصور ہو کر قیدیوں کی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن گزرا کہ بنو ہاشم درختوں کے پتے اور سوکھے چمڑے پکا پکا کر کھاتے تھے۔ ان کے بچے بھوک پیاس کی شدت سے تڑپ تڑپ کر دن رات رویا کرتے تھے۔ سنگ دل اور ظالم کافروں نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر کوئی دانا پانی نہ جانے پائے۔ مسلسل 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصیبتوں کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو بنو ہاشم کی ان مصیبتوں پر رحم آ گیا، اور ان لوگوں نے اس ظالمانہ معاہدے کو توڑنے کے لیے تحریک بنا لی۔ چنانچہ ہشام بن عمر عامری، زہیر بن ابی امیہ، مطعم بن عدی، ابو البختری، زمعہ بن الاسود وغیرہ یہ وہ لوگ تھے کہ ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زہیر نے جو کہ عبد المطلب کے نواسے بھی تھے، کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں کہا کہ اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے بچے بھوک اور پیاس سے بے قرار ہو کر بل بلا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کی دستاویز پھاڑ کر پاؤں سے نہ رون دی جائے گی، میں ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے تڑپ کر کہا کہ خبردار، ہرگز تم اس معاہدے کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ اب جو زما تھا اس نے ابو جہل کو للکارا اور اس
اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل کی بولتی بند ہو گئی۔ اسی طرح مطعم بن عدی، شام بن عمر نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا، اور ابو البختری نے تو صاف صاف کہہ دیا، ابو البختری نے، کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے نہ اب ہم اس کے پابند ہیں۔ اسی مجمع میں ایک طرف ابو طالب بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے لوگو، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کی دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور صرف جہاں جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھ تو لو، اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا تو جب تک اس کو چاک کر کے پھینک دو، اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد کو تمہارے حوالے کر دوں گا۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبہ کے اندر گیا اور اس لفافے کو اتار لایا جس کے اندر یہ دستاویز تھی۔ جب اس کو کھولا گیا، سب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ واقعی سوائے اللہ تعالیٰ کے نام کے پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ اب مطعم بن عدی نے سب کے سامنے اس دستاویز کو پھاڑ کر پھینک دیا، اور پھر قریش کے چند بہادر باوجود یہ کہ سب کے سب اس وقت کفر کی حالت میں تھے، ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک آدمی کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے مکانوں میں آ کر آباد کر دیا۔ اعلان نبوت کو 10 سال گزر چکے تھے جب یہ بنو ہاشم اپنے گھروں کو واپس لوٹے۔ اب اندازہ لگائیں اور رب کی قدرت دیکھیں کہ وہ منصور بن اکرمہ جس نے اس معاہدے کو اپنے ہاتھ سے لکھا تھا، اس پر یہ قہر الہی ٹوٹ پڑا کہ اس کا وہ ہاتھ ہی شل ہو گیا اور سوکھ گیا، اس کا ہاتھ کام کرنا ہی چھوڑ گیا۔ 10 نبوی یعنی نبوت کا جو 10واں سال تھا، یہ غم کا سال ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شیب ابو طالب سے نکل کر اپنے گھر تشریف لائے۔ چند ہی روز کفار قریش کے ظلم و ستم سے کچھ امان ملی تھی کہ ابو طالب بیمار ہو گئے، اور گھاٹی سے باہر آنے کے 8 مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابو طالب کی وفات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بہت ہی جان گداز اور روح فرزا حادثہ تھا، کیونکہ بچپن سے جس طرح پیار و محبت کے ساتھ ابو طالب نے آپ کی پرورش کی تھی، اور زندگی کے ہر موڑ پر جس جان نثاری کے ساتھ آپ کی نصرت اور دستگیری کی، اور آپ کے دشمنوں کے مقابل سینہ سپر ہو کر جس طرح علام و مصائب کا مقابلہ کیا، اس کو بلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بھول سکتے تھے؟ جب ابو طالب مرض الموت میں مبتلا ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے چچا، آپ کلمہ پڑھ لیجئے، یہ وہ کلمہ ہے کہ اس کے سبب سے میں خدا کے دربار میں آپ کی مغفرت کے لیے اصرار کروں گا۔ اچھا اس وقت ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ یہ ابو طالب کے پاس موجود تھے۔ ان دونوں نے ابو طالب سے کہا کہ اے ابو طالب، کیا اب آپ عبد المطلب کے دین سے روگردانی کریں گے؟ یہ دونوں مسلسل ابو طالب سے گفتگو کرتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ ان کی زندگی کا آخری قول یہ رہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بڑا صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے اس وقت تک دعائے مغفرت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالی مجھے منع نہ فرما دے گا۔ اس کے بعد یہ آیت نازل ہو گئی کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، یعنی نبی اور مومنین کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، جب انہیں معلوم ہو چکا کہ مشرکین جہنمی ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ ہی تھا کہ ابو طالب کے وفات کے 3 دن یا 5 دن کے بعد حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی دنیا سے رحلت فرما گئیں۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد سب سے زیادہ جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا، وہ ہستی حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تھی۔ جس وقت دنیا میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص مشیر اور غم خار نہیں تھا، حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی تھیں کہ ہر پریشانی کے موقع پر پوری جانثاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم خاری اور دلداری کرتی رہتی تھی۔ اس لیے ابو طالب اور حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں کی وفات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار اور غم گسار دونوں ہی دنیا سے اٹھ گئے، جس سے آپ کے قلب نازک پر اتنا عظیم صدمہ گزرا کہ آپ نے اس سال کو ہی عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے رمضان شریف کے مہینے میں 10 نبوی کو انتقال کیا اور وفات کے وقت آپ کی عمر 65 سال کی تھی۔ مقام حجون یہ جنت المعلا میں قبرستان ہے، وہاں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس ان کی قبر میں اترے اور اپنے مقدس ہاتھوں سے ان کی لاش مبارک کو زمین کے سپرد کیا۔ اب مکہ والوں کی عناد اور سرکشی اور مسلسل تکلیفوں کو دیکھتے ہوئے جب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ایمان لانے سے مایوسی نظر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے مکہ کے قرب و جوار کی بستیوں کا رخ کیا۔ چنانچہ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا بھی سفر فرمایا۔ اس سفر میں میرے آقا مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ طائف میں بڑے بڑے امراء اور مالدار لوگ رہتے تھے۔ ان رئیسوں میں عمر کا خاندان یہ تمام قبائل کا سردار شمار کیا جاتا تھا۔ یہ لوگ 3 بھائی تھے، عبد یلیل، مسعود اور حبیب۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے اسلام قبول نہیں کیا بلکہ انتہائی بےہودہ اور گستاخانہ جواب دیا۔ ان بد نصیبوں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ طائف کے شریر گنڈوں کو ابھار دیا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برا سلوک کریں۔ چنانچہ لچوں لفنگوں کا یہ شریر گروہ ہر طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ٹوٹ پڑا اور یہ شرارتوں کے مجسمے آپ پر پتھر برسانے لگے، یہاں تک کہ آپ کے مقدس پاؤں زخموں سے لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موزے اور نعلین مبارک خون سے بھر گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم زخموں سے بےتاب ہو کر جب بیٹھ جاتے تو یہ ظالم انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کا بازو پکڑ کر اٹھاتے اور جب آپ چلنے لگتے تو آپ پر پھر سے پتھروں کی بارش کر دیتے اور ساتھ ساتھ تانے مار رہے، گالیاں دیتے، تالیاں بجاتے، ہنسی مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر اڑا رہے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ دوڑ کر حضور پر آنے والے پتھروں کو اپنے بدن پر لے رہے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے آگے پیچھے گھوم رہے تھے، حضور کو بچاتے تھے، یہاں تک کہ وہ بھی خون میں نہا گئے اور زخموں سے نڈھال ہو کر بے قابو ہو گئے۔
یہاں تک کہ آخرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انگور کے ایک باغ میں جا کر پناہ لی۔ یہ باغ مکہ کا ایک مشہور کافر تھا، عتبہ بن ربیعہ، یہ اس کا باغ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ اور اس کے بھائی شیبہ بن ربیعہ کو آپ پر رحم آ گیا، اور کافر ہونے کے باوجود خاندانی حمیت نے جوش مارا۔ چنانچہ ان دونوں کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے باغ میں ٹھہرایا اور اپنے نصرانی غلام عداس کے ہاتھ آپ کے لیے انگور کا ایک خوشہ بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر خوشہ کو ہاتھ لگایا تو جو عباس غلام تھا وہ تعجب سے، حیرانی سے کہنے لگا کہ اس اطراف کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے جو آپ نے پڑھا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تمہارا وطن کیا ہے، کون سا ہے؟ عداس نے کہا کہ میں شہر نینوا کا رہنے والا ہوں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہر تو حضرت یونس بن متا کا شہر ہے، وہ بھی میری طرح خدا کے پیغمبر تھے۔ یہ سن کر عداس آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور فوراً ہی مسلمان ہو گیا۔ اسی سفر میں جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مقام نخلا میں تشریف فرما ہوئے اور رات کو تہجد کی نماز میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو جنوں کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ قرآن سن کر یہ سارے کے سارے جن مسلمان ہو گئے۔ پھر انہی جنوں نے لوٹ کر اپنی قوم کو بتایا تو مکہ مکرمہ میں جنوں کی جماعت نے فوج در فوج آ کر اسلام قبول کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سورہ جن کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر بھی فرمایا۔ مقام نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دنوں تک قیام فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام حرا تشریف لے آئے اور قریش کے ایک ممتاز سردار مطعم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی پناہ میں لے سکتے ہو؟ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی شخص ان سے حمایت اور پناہ طلب کرتا تو وہ اگرچہ کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ پناہ دینے سے انکار نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ مطعم بن عدی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لے لیا اور اس نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ تم لوگ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور مطعم بن عدی خود گھوڑے پر سوار ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ مکہ لایا اور حرم کعبہ میں اپنے ساتھ لے کر گیا اور مجمع عام میں اعلان کر دیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان کے ساتھ حجر اسود کو بوسہ دیا اور کعبہ کا طواف کر کے حرم میں نماز ادا کی۔ مطعم بن عدی اور اس کے بیٹوں نے تلواروں کے سائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے دولت خانہ تک پہنچا دیا۔ اس سفر کے مدتوں بعد ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا جنگ احد کے دن سے بھی زیادہ سخت کوئی دن آپ پر گزرا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے عائشہ، وہ دن میرے لیے جنگ احد سے بھی زیادہ سخت تھا جب میں نے طائف میں وہاں کے ایک سردار عبد یلیل کو اسلام کی دعوت دی اور اس نے اسلام کی دعوت کو حقارت کے ساتھ ٹکرا دیا۔ اہل طائف نے مجھ پر پتھروں کیا، میں اس رنج و غم میں سر جھکائے چلتا رہا یہاں تک کہ مقام قرن الثعالب میں پہنچ کر میرے ہوش و حواس بجا ہوئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بدلی مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس بادل میں سے حضرت جبریل امین علیہ السلام نے مجھے آواز دی اور کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور ان کا جواب بھی سن لیا۔ اب آپ کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہے تاکہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیان ہے کہ پہاڑوں کا فرشتہ مجھے سلام کر کے عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول اور انہوں نے آپ کو جو جواب دیا ہے وہ سب کچھ سن لیا ہے، اور مجھ کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ آپ مجھے جو چاہیں حکم دے میں آپ کا حکم بجا لاؤں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ابو قبیس اور سعیقان دونوں پہاڑوں کو ان کفار پر الٹ دوں، میں الٹ دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں سے اپنے ایسے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور شرک نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اسلام کی دعوت دیتے تھے، اور حضور کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ حج کے زمانے میں جب کہ دور دور کے عربی قبائل مکہ میں جمع ہوتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قبائل میں دورہ فرماتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ اسی طرح عرب میں جا بجا بہت سے میلے لگتے تھے جن میں دور دراز کے قبائل عرب جمع ہوتے تھے۔ ان میلوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کے لیے تشریف لے جاتے تھے۔ چنانچہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز کے بڑے بڑے میلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب کے سامنے دعوت اسلام پیش فرمائی۔ عرب کے قبائل بنو عامر، محارب، فزارہ، غسان، مرہ، سلیم، عبس، بنو نصر، کندہ، کلب، عزرہ، حدارمہ وغیرہ یہ بڑے مشہور قبائل ہیں کہ جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام پیش فرمایا، مگر آپ کا چچا ابو لہب یہ وہ بدبخت تھا کہ ہر جگہ آپ کے ساتھ ساتھ جاتا تھا، پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اور جب آپ کسی قبیلے کے سامنے آواز فرماتے تو ابو لہب چلا چلا کر یہ کہتا کہ یہ دین سے پھر گیا، یہ جھوٹ کہتا ہے معاذ اللہ۔ قبیلہ بنو زہل نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس قبیلے کا سردار مفروق یہ آپ کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے کہا کہ اے قریشی بھائی، آپ لوگوں کے سامنے کون سا دین پیش کرتے ہیں؟ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورہ انعام کی چند آیتیں تلاوت فرمائیں۔ یہ سن کر آپ کی تقریر اور قرآنی آیتوں کی تاثیر سے لوگ انتہائی متاثر ہوئے، لیکن یہ کہا کہ ہم اپنے خاندانی دین کو بھلا ایک دم کیسے چھوڑ سکتے ہیں جس پر ہم سالوں سے کربند ہیں، صدیوں سے کربند ہیں۔ اس کے علاوہ ہم ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے زیر اثر اور رعیت بھی ہیں، اور ہم یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ ہم بادشاہ کسریٰ کے سوا کسی اور کے زیر اثر نہیں رہیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کی صاف گوئی کی تعریف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ خیر، خدا اپنے دین کا حامی و ناصر اور معین و مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ مدینہ منورہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا دین کس طرح پہنچا؟ آئیے مدینہ کے بارے میں سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کا جو پرانا نام تھا وہ یثرب تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر میں سکونت فرمائی تو اس کا نام مدینہ النبی پڑ گیا، اور پھر یہ نام مختصر ہو کر مدینہ مشہور ہو گیا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو یہ بڑا پرانا شہر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس شہر میں عرب کے دو قبیلے اوس اور خزرج اور کچھ یہودی بھی آباد تھے۔ اوس و خزرج کفار مکہ کی طرح بت پرستی کرتے تھے اور یہودی اہل کتاب تھے۔ اوس و خزرج پہلے تو بڑے اتفاق و اتحاد کے ساتھ مل جل کر رہتے تھے،
مگر پھر عربوں کی فطرت کے مطابق ان دونوں قبیلوں میں بھی لڑائیاں شروع ہو ہی گئیں، یہاں تک کہ آخری لڑائی جو تاریخ عرب میں جنگ بعاث کے نام سے مشہور ہے، یہ اس قدر ہولناک اور خون ریز ہوئی کہ اس لڑائی میں اوس و خزرج کے تقریباً تمام نامور بہادر لڑ بھیڑ کر کٹ کر مر گئے اور یہ دونوں قبیلے بے حد کمزور ہو گئے۔ اب یہودی اگرچہ تعداد میں بہت کم تھے مگر چونکہ وہ تعلیم یافتہ تھے، اس لیے اوس و خزرج ہمیشہ یہودیوں کی علمی برتری سے مرعوب اور ان کے زیر اثر رہتے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس تعلیم و تربیت کی بدولت اوس و خزرج کے تمام پرانے اختلافات ختم ہو گئے اور یہ دونوں قبیلے شیر و شکر کی طرح مل جل کر رہنے لگے۔ چونکہ ان لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی اپنے تن من دھن سے بے پناہ امداد اور نصرت کی مدد کی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوش بختوں کو انصار کے معزز لقب سے سرفراز فرما دیا، اور قرآن کریم نے بھی ان جان نثاران اسلام کی نصرت رسول اور امداد مسلمین پر ان خوش نصیبوں کی مدح و ثنا کا جا بجا خطبہ پڑھا، اور از روئے شریعت انصار کی محبت اور ان کی جناب میں حسن عقیدت یہ تمام امت مسلمہ کے لیے لازم الایمان اور واجب العمل قرار پائی۔ مدینہ کے اندر جو انصار رہتے تھے، جن کو بعد میں انصار کا لقب ملا، وہ یہ بت پرست تھے، مگر یہودیوں کے میل جول سے اتنا جانتے تھے کہ نبی آخر الزمان آنے والا ہے۔ مدینہ کے یہودی اکثر انصار کے دونوں قبیلوں کو یعنی اوس و خزرج کو دھمکیاں بھی دیا کرتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کے وقت ہم ان کے لشکر میں شامل ہو کر تم بت پرستوں کو دنیا سے نیست و نابود کر ڈالیں گے۔ اس لیے نبی آخر الزمان کی تشریف آوری کا یہودیوں کو بھی انتظار تھا اور انصار کو بھی انتظار تھا۔ نبوت کے جب 11 سال مکمل ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق حج میں آنے والے قبیلوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے منا کے میدان میں تشریف لے گئے اور قرآن مجید کی آیتیں سنا سنا کر لوگوں کے سامنے اسلام پیش فرمانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں عقبہ ایک گھاٹی ہے، اس کے پاس جہاں آج کل مسجد العقبہ ہے، وہاں پہ تشریف فرما تھے۔ قبیلہ خزرج کے 6 آدمی آپ کے پاس آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کا نام و نسب پوچھا، پھر قرآن کی چند آیتیں سنا کر ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، جس سے یہ لوگ بے حد متاثر ہوئے اور ایک دوسرے کا منہ دیکھ کر واپسی میں کہنے لگے کہ یہودی جس نبی آخر الزمان کی خوشخبری دیتے رہے ہیں یقیناً وہ نبی یہی ہیں، لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہودی ہم سے پہلے اسلام کی دعوت قبول کر لے۔ یہ کہہ کر وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے اور مدینے جا کر اپنے اہل خاندان رشتہ داروں کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ یہ وہ 6 خوش نصیب ہیں جو سب سے پہلے مدینے میں مسلمان ہوئے۔ ان خوش نصیبوں کے نام ہیں حضرت عقبہ بن عامر، حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت عوف بن حارث، حضرت رافع بن مالک، حضرت قطبہ بن عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ وہ خوش نصیب ہے۔ نبوت کا جب 12واں سال شروع ہوا تو حج کے موقع پر مدینہ کے 12 آدمی منا کی اسی گھاٹی میں چھپ کر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ تاریخ اسلام میں اس بیعت کا نام بیعت عقبہ اولیٰ ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست بھی کی کہ احکام اسلام کی تعلیم کے لیے کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی استاد بھی ان لوگوں کے ساتھ کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ مدینہ منورہ بھیج دیا۔
حضرت مصعب بن عمیر مدینے میں جا کر حضرت اسعد بن زرارہ کے مکان پر جا کے ٹھہرے اور انصار کے ایک ایک گھر میں جا کر اسلام کی تبلیغ کرنے لگے۔ روزانہ ایک دو نئے آدمی اسلام کی آغوش میں آنے لگے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مدینہ سے قباء تک گھر گھر اسلام پھیل گیا۔ قبیلہ اوس کے جو سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بہادر اور با اثر شخصیت تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی، انہوں نے پہلے تو اسلام سے نفرت اور بیزاری ظاہر کی، مگر جب حضرت مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن مجید پڑھ کر سنایا، ایک دم ان کا دل پسیج گیا اور اس قدر متاثر ہوئے کہ ایمان کی سعادت سے سرفراز ہو گئے۔ ان کے مسلمان ہوتے ہی ان کا پورا قبیلہ اوس بھی دامن اسلام میں آ گیا۔ اسی سال مشہور قول کے مطابق ماہ رجب کی 27ویں رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی معراج نصیب ہوئی۔ اس سفر معراج میں 5 نمازیں بھی فرض ہوئیں، انشاءاللہ اس کا آگے تذکرہ میں کروں گا۔ بیعت عقبہ اولیٰ کے 1 سال بعد یعنی نبوت کا 13واں سال تھا، حج کے موقع پر مدینہ کے تقریباً 72 لوگ جو تھے انہوں نے مینا کی اسی گھاٹی میں اپنے بت پرست ساتھیوں سے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی اور یہ عہد کیا کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے مدینہ والوں سے کہا کہ دیکھو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان بنو ہاشم میں ہر طرح سے محترم اور باعزت ہیں۔ ہم لوگوں نے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر ہمیشہ ان کی حفاظت کی ہے۔ اب تم لوگ ان کو اپنے وطن میں لے جانے کے خواہش مند ہو تو سن لو، اگر مرتے دم تک تم لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ ابھی سے سائیڈ پہ ہو جاؤ، ابھی سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ یہ سن کر حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیش میں آ کر کہنے لگے کہ ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ حضرت برا بن عازب اتنا ہی کہنے پائے تھے، حضرت ابو الحیشم آپ نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کی یہودیوں سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، اب ظاہر ہے کہ ہمارے مسلمان ہو جانے کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائے ہم لوگوں کو چھوڑ کر اپنے وطن مکہ چلے جائیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اطمینان رکھو، میرا خون تمہارا خون اب میرا خون ہے، اور یقین کرو میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارا ہوں اور تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انصار یہ بیعت کر رہے تھے تو حضرت سعد بن زرارہ نے یا حضرت عباس بن نزلہ نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے بھائیو، تمہیں یہ بھی خبر ہے کہ تم لوگ کس چیز پر بیعت کر رہے ہو؟ خوب سمجھ لو، یہ عرب و عجم کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ انصار نے تیش میں آ کر نہایت پرجوش لہجے میں کہا کہ ہاں ہم لوگ اسی پر بیعت کر رہے ہیں۔ بیعت ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت میں 12 آدمیوں کو نقیب مقرر فرمایا، ان میں 9 آدمی قبیلہ خزرج کے اور 3 لوگ جو تھے وہ قبیلہ اوس کے تھے، جن کے مبارک نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو امامہ اسعد بن زرارہ، حضرت سعد بن ربی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت رافع بن مالک، حضرت برا بن معرور، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت سعد بن عبادہ، حضرت منذر بن عمر، حضرت عبادہ بن ثابت۔ یہ 9 آدمی خوش نصیب جو تھے یہ قبیلہ خزرج کے، اور حضرت اسید بن حدیر، حضرت سعد بن خیثمہ،
حضرت ابو الحیثم بن تہان، یہ تین خوش نصیب قبیلہ اوس کے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اس کے بعد یہ تمام حضرات اپنے اپنے ڈیروں پر چلے گئے۔ صبح کے وقت جب قریش کو اس بات کی اطلاع ملی نا کہ اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تو وہ آگ بگولا ہو گئے، اور ان لوگوں نے ڈانٹ کر مدینہ والوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ہمارے ساتھ جنگ کرنے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی ہے؟ انصار کے کچھ ساتھیوں نے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی لا علمی ظاہر کی۔ یہ سن کر قریش واپس چلے گئے، مگر جب تفتیش اور تحقیقات کے بعد کچھ انصار کی بیعت کا حال معلوم ہوا تو قریش غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے اور بیعت کرنے والوں کی گرفتاری کے لیے تعاقب کیا، مگر قریش حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کسی کو نہیں پکڑ سکے۔ اب جو سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو قریش پکڑ کر اپنے ساتھ مکہ لے آئے اور ان کو قید کر دیا، مگر جب جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب بن امیہ کو پتہ چلا تو ان دونوں نے قریش کو سمجھایا کہ خدا کے لیے سعد بن عبادہ کو فوراً چھوڑ دو، تمہیں پتہ ہے کہ ہماری ساری تجارت مدینے کے راستے سے ہو کر ملک شام جاتی ہے، یہ ساری تجارت جو ہے یہ ملک شام کی یہ خطرے میں پڑ جائے گی۔ یہ سن کر کفار کے جو قریش کے جو کافر تھے ان کو عقل آئی اور انہوں نے حضرت سعد بن عبادہ کو قریش سے قید سے رہا کر دیا اور وہ بخریت مدینہ جا پہنچے۔ میں اسلام پھیلنے لگا اور لوگ مسلمان ہونے لگے۔ جب اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی شکل میں ایک پناہ گاہ مل گئی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو عام اجازت دے دی کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں۔ چنانچہ سب سے پہلے جو صحابی جنہوں نے ہجرت مدینہ کی وہ تھے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسرے لوگ بھی مدینہ روانہ ہونے لگے۔ جب کفار قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے روک ٹوک شروع کر دی، ناکے لگا دیے، مگر چھپ چھپ کر لوگوں نے ہجرت کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بہت سے صحابہ کرام مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ صرف وہی حضرات مکہ میں رہ گئے جو یا تو کافروں کی قید میں تھے یا اپنی مفلسی کی وجہ سے مجبور تھے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چونکہ ابھی تک خدا کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں مقیم رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں روک لیا تھا، اور یہ دونوں شمع نبوت کے پروانے بھی آپ ہی کے ساتھ مکہ میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ جب مکہ کے کافروں نے یہ دیکھ لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مددگار مکہ سے باہر مدینے میں بھی ہو گئے ہیں اور مدینہ جانے والے مسلمانوں کو انصار نے اپنی پناہ میں لے لیا ہے، تو کفار مکہ کو یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے حامیوں کی فوج لے کر مکہ پر چڑھائی نہ کر دیں۔ چنانچہ اس خطرہ کا دروازہ بند کرنے کے لیے کفار مکہ نے اپنے دار الندوہ، ایک پنچایت گھر، ایک پورا حال تھا، ایک پوری جگہ تھی جہاں پر وہ میٹنگ کیا کرتے تھے، وہاں پر وہ جمع ہوئے، بہت بڑی کانفرنس منعقد کی، اور یہ کفار مکہ کا ایسا زبردست نمائندہ اجتماع تھا کہ مکہ کا کوئی بھی ایسا دانشور اور با اثر شخص نہیں تھا جو اس کانفرنس میں شریک نہ ہوا ہو۔ خصوصیت کے ساتھ ابو سفیان، ابو جہل، عتبہ، جبیر بن مطعم، نضر بن حارث، ابو البختری، زمعہ بن اسود، حکیم بن حزام، امیہ بن خلف وغیرہ، یہ تمام جو سرداران قریش تھے یہ اس مجلس میں موجود تھے۔ اچھا، بڑی حیرت والی بات، ایک عجیب بات بھی تھی کہ شیطان لعین
مردود، یہ بھی انسانی شکل میں کمبل اوڑے ایک بزرگ شیخ کی صورت میں وہاں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور قریش کے سرداروں نے نام و نسب پوچھا تو کہنے لگا کہ میں شیخ نجد ہوں، اس لیے اس کانفرنس میں آ گیا ہوں کہ میں تمہارے معاملے میں اپنی رائے بھی پیش کر دوں۔ یہ سن کر سرداروں نے ابلیس کو بھی اپنی کانفرنس میں شریک کر لیا، اور کانفرنس کی کاروائی شروع ہو گئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ پیش ہوا تو ابو البختری نے یہ رائے دی کہ ان کو کسی کوٹھڑی میں بند کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دو اور ایک سوراخ سے کھانا پانی ان کو دے دیا کرو۔ اب شیخ نجدی یعنی شیطان لعین ابلیس نے کہا کہ یہ رائے اچھی نہیں ہے، خدا کی قسم اگر تم نے ان کو کسی مکان میں قید کر دیا تو یقیناً ان کے جانسار اصحاب کو اس کی خبر ہو جائے گی، اور پھر وہ اپنی جان پر کھیل کر ان کو قید سے چھڑوا لیں گے۔ ابو الاسود ربیعہ بن عمر عامری نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو مکہ سے نکال دو، شہر بدر کر دو یعنی باہر نکال دو، تاکہ وہ کسی دوسرے شہر میں جا کے رہنے لگیں۔ اس طرح ہم کو ان کے قرآن پڑھنے اور ان کی تبلیغ اسلام سے نجات مل جائے گی۔ اب جو شیطان ابلیس تھا وہ بگڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ تمہاری اس رائے پر لعنت، کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی مٹھاس ہے اور تاثیر ہے؟ خدا کی قسم اگر تم ان کو شہر بدر بھی کر دو گے نا تو یہ پورے ملک عرب میں لوگوں کو قرآن سنا کے تمام قبائل عرب کو اپنا تابع فرمان بنا لیں گے، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا یہ اپنے ساتھ ایک عظیم لشکر کو لے کر تم پر ایسی یلغار کر دیں گے کہ تم ان کا مقابلہ کرنے سے عاجز و لاچار ہو جاؤ گے، اور پھر سوائے اس کے کہ تم ان کے غلام بن کر رہو کچھ باقی نہ رہے گا۔ اس لیے ان کو جلا وطن کی بات تو مت ہی کرو۔ اب ابو جہل کھڑا ہوا اور کہنے لگا صاحبو میرے ذہن میں ایک رائے ہے جو اب تک کسی کو نہیں سوجی۔ یہ سن کر سب کافروں کے کان کھڑے ہو گئے، سب نے بڑے اشتیاق سے پوچھا کہ کہیے وہ کیا رائے ہے؟ ابو جہل نے کہا کہ میری رائے ہے کہ ہر قبیلے کا ایک مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب جا کر یک بارگی حملہ کر کے معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ اب یہ جو تدبیر ہے فائدہ یہ ہوگا کہ خون کرنے کا جو جرم یہ تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا، اور ظاہر ہے خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے، اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ دیت کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ تجویز سن کر باقی تو خوش ہوئے، لیکن جو ابلیس شیخ نجدی کے روپ میں تھا وہ مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہنے لگا بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ سارے شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس قرارداد کو منظور کر لیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی۔ ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خدا بندے قدوس نے قرآن مجید کی آیات بینات میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب یاد کریں اس وقت کو جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا شہر بدر کر دیں۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے، اللہ بھی خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔
اللہ کی خفیہ تدبیر کیا تھی وہ بھی انشاءاللہ میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی اس ساری سکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ اچھا، جب کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے۔ عرض کرنے لگے، اے محبوب، آج رات آپ اپنے بستر پر نہ سوئیں اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ این دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں تو آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ میرے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر سنو، اللہ تعالی نے مجھے ہجرت کی اجازت عطا فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتیاں کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کی، آقا ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت بھی دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر کار فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے سامان سفر درست کیا، توشہ دان میں کھانا رکھا اور اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے اور ایک سے توشہ دان کو باندھا، دوسرے سے اس مشک کا منہ باندھا۔ اچھا، یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے ان کو ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی کا معزز لقب عطا فرما دیا۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا، وہ راستوں کا ماہر تھا، اس کو رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھ لیا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد میرے آقا کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے آئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جائیں تو ان پر معاذ اللہ قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صرف حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، مگر اس کے باوجود کفار مکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ اس سب کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سارے لوگ اپنی امانتیں رکھا کرتے تھے، اپنا قیمتی مال اور اسباب لا کر حضور کے حوالے کر دیتے تھے۔ ان کو پتا تھا کہ مکہ میں بلکہ پوری کائنات میں اگر سب سے دیانتدار کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت بھی کاشانہ نبوت میں بہت ساری امانتیں پڑی ہوئی تھیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور فرمایا، علی تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ۔
اور جب میں چلا جاؤں اس کے بعد قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دینا اور پھر تم بھی مدینے چلے آنا۔ اندازہ تو لگائیں، یہ بڑا ہی خوفناک، بڑے سخت خطرے کا موقع تھا کہ گھر سے باہر چاروں طرف کفار مکہ ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور گھات لگائے بیٹھے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ ہم مل کر حملہ کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لٹا کر مدینے آ جانا، حضرت علی کو یقین کامل حاصل ہو گیا کہ میں زندہ بھی رہوں گا اور مدینے بھی پہنچوں گا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے وہ رسول اللہ کا وہ بستر جو آج بظاہر کانٹوں کا بچھونا بن چکا تھا، حضرت علی کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بستر پر صبح تک آرام سے میٹھی نیند سوتے رہے اور اپنی اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں بھی فرمایا ہے کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات کرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر و بلند مرتبہ۔ فرمایا رسول الہ خاف ان یمکروا بہ فنجاہ ذو الطول الہ من المکر۔ رسول خدا کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خدا بند مہربان نے ان کو کافروں کی خفیہ تدبیر سے بچا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرمائی، اور تلاوت کرتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں اس محاصرے میں موجود نہ تھا، اس نے دور سے دیکھا کہ حضور تو نکلے جا رہے ہیں اور کافر ایسے کھڑے ہیں جیسے کہ اندھے ہوں۔ اس نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم آخر کھڑے کیوں ہو؟ جب تمہارا ارادہ اس طرح کا ہے تو حضور تو تمہارے درمیان سے نکل کے جا رہے ہیں اور تم اندھے ہو چکے، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ تب ان کو پتہ چلا کہ حضور تو یہاں سے نکل گئے۔ ان بدبختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو دیکھا واقعی سروں پر مٹی اور دھول پڑی ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت سے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شہر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے جدا نہ کرتی، مکہ سے نہ نکال دیتی، تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ جا کے نہ ٹھہرتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے ہی آپ قرارداد ہو چکی تھی اور ان کو معلوم تھا کہ میں نے کس جگہ پہنچنا ہے، وہ بھی اسی جگہ پر آ گئے، اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ جب مسلسل سفر کرتے رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سے خون نکلنا شروع ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیا اور اس طرح خاردار جھاڑیوں، نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو روندتے ہوئے اسی رات غار ثور میں جا پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
عرض کی یا رسول اللہ پہلے غار میں جاتا ہوں۔ آپ پہلے غار میں داخل ہوئے، اچھی طرح غار کی صفائی کی اور جگہ جگہ جو سوراخ بنے ہوئے تھے غار کے اندر، اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے زمین پہ بیٹھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر مبارک رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک ایسا سوراخ تھا کہ جس میں کپڑا نہیں تھا اور اس سوراخ کے لیے کپڑا بچا بھی نہیں تھا۔ آپ نے اس سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کانٹا، مگر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں کو حرکت نہیں دی، ٹانگ نہیں ہلائی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، لیکن مسلسل سانپ ڈنگ مارتا رہا اور درد کی شدت بڑھتی رہی۔ جب درد کی شدت اتنی بڑی کہ آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی دہار نکلی اور وہ آنسو چھلکتے ہوئے رخسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے نثار ہو گئے۔ میرے آقا، میرے مدینے والے تاجدار، نبیوں کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ اپنے یار غار کو روتا دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ یہ سن کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے اور زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد جاتا رہا۔ اب 3 راتیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس غار میں رونق افروز رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک فرزند تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے تھے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے تھے، اور پھر مکہ میں گھوم پھر کر لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ کے یہ پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو بھی خبریں ملتی شام کو آ کر عقائد و جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے۔ ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر پیچھے مکہ میں کیا ہوا؟ کاشان نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار کو جب صبح مکان کے اندر داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خدا وند تعالی نے حفاظت کا پہرا لگایا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے بھی دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے کہ اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو یہ مکڑی جالا تو نہ تنتی اور کبوتری انڈے بھی نہ دیتی۔ اب کفار وہاں پہ کھڑے ہو کر باتیں کر رہے ہیں۔ کفار کی آہٹ اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سن لی۔ آپ کچھ گھبرائے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر وہ نیچے جھک کے اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا،
مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر ایسا سکون و اطمینان نازل فرما دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی یہی وہ جانثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوب کہا ہے، وَثَانِيَ اثْنَيْنِ فِي الْغَارِ الْمُنِيفِ وَقَدْ طَافَ الْعَدُوُّ بِهِ إِذْ صَعَدَ الْجَبَلَ، اور دو میں سے دوسرے یعنی ابو بکر صدیق جب کہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ وَكَانَ حِبَّ رَسُولِ اللَّهِ قَدْ عَلِمُوا مِنَ الْخَلَائِقِ لَمْ يَعْدِلْ بِهِ بَدَلًا، اور وہ ابو بکر صدیق ہی تھے جو رسول اللہ کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا ہے۔ بہرحال 3 دن گزر گئے۔ چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول دوشنبہ کے دن غار ثور سے آپ باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریقط جس کو رہنمائی کے لیے کرایہ پر نوکر رکھ لیا تھا، مشورے کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر وہ غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے۔ حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھ بٹھایا، اور عبداللہ بن اریقط کافر جو تھا وہ آگے پیدل چلنے لگا۔ عام راستے سے ہٹ کر وہ ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں پر لے گیا اور وہاں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر اہل مکہ نے گویا اشتہار دے دیا کہ جو شخص بھی معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ اس قدر گراں انعام، اس قدر مہنگا انعام کہ اس کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور نکل گئے۔ دوسرے روز سفر کا دوسرا روز تھا کہ مقام قدید میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزائیہ آپ کا مکان تھا، وہاں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیف عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہتی تھی، اور جو بھی مسافر گزرتا اس بڑھیا کی عادت تھی کہ مسافروں کو کھانا پانی اپنی طرف سے دیا کرتی تھی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کچھ کھانا خریدنے کا ارادہ کیا، مگر پاس تو کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمہ کے ایک جانب انتہائی لاغر کمزور بیمار سی بکری کھڑی ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا نہیں، یہ تو دودھ نہیں دیتی، یہ تو بڑی بیمار ہے، بڑی لاغر ہے، بڑی کمزور ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے جو تھن کو ہاتھ لگایا، وہ تھن دودھ سے بھر گیا، اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے، اب دودھ باقی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد سارے برتن لے آؤ، آج محمد کا ہاتھ لگا ہے۔ ام معبد سارے گھر کے برتن اٹھا کے لے آئی، اس بکری کے تھن سے دودھ نکلتا جا رہا ہے، برتن بڑھتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا دودھ دوہا کہ دودھ سے سارے برتن بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھا ام معبد اور ان کے جو خاوند تھے دونوں حیران اور ششدر رہ گئے، اور دونوں نے اسی وقت کلمہ اسلام پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام معبد کی یہ بکری
18 ہجری تک زندہ رہی ہے۔ 18 ہجری یعنی مدینے میں ہجرت کے بھی 18 سال بعد تک یہ زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا اور تمام جانوروں کے تنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگانے کی برکت ہے۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک بڑا مشہور شاہ سوار تھا جس کا نام تھا سراقہ بن مالک، بڑے تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا ہوا نظر آیا اور قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ لیکن 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز تو نہ تھی نا۔ انعام کے لالچ نے دوبارہ ابھارا اور حملہ کی نیت سے آگے بڑھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کے گھوڑے کو پکڑ دو۔ پتھریلی زمین تھی، چٹانیں اور پتھر تھی۔ اچانک ان پتھروں میں گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دنس گئے۔ سراقہ نے جب یہ معجزہ دیکھا خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان 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 یا رسول اللہ، امان یا محمد پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو رحم و کرم کا سمندر تھا۔ وہی سراقہ جو قتل کرنے کے ارادے سے معاذ اللہ یا گرفتار کرنے سے، حملہ کرنے کے ارادے سے آ رہا تھا اور انعام کے لالچ میں اس حد تک پہنچا کہ حملہ کرنے لگا تھا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی لاچاری اور گریہ زاری دیکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا اور اسی وقت دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے امن کا پروانہ لکھ دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتے کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا ہے لیکن اس طرف حضور نہیں گئے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیا مگر حضور نے قبول نہیں کیا۔ سراقہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ چکا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جب جارانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر برگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کیا۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ اے سراقہ ذرا سوچ تیرا حال کیا حال ہوگا کہ جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنا جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہی کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ کہو کہ اللہ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا ہے۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی ہے جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تخت پر جلوہ فرما تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ طیبہ کے بالکل قریب پہنچ گئے تو بریدہ اسلمی قبیلہ بنی سہم کے 70 سواروں کو ساتھ لے کر اس لالچ میں آپ کی گرفتاری کے لیے آئے کہ قریش سے 100 اونٹ انعام مل جائے گا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا محمد بن عبداللہ انا رسول اللہ، کہ میں محمد بن عبداللہ ہوں اور خدا کا رسول ہوں۔ جمال و جلال نبوت کا ان کے قلب پر ایسا اثر ہوا کہ فوراً ہی کلمہ پڑھا، دامن اسلام میں آ گئے اور کمال عقیدت سے یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تمنا ہے کہ مدینے میں حضور کا داخلہ ایسے نہیں بلکہ ایک جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ کہا اور اپنا امامہ سر سے اتارا، اپنے نیزے پر باندھ لیا اور ایک جھنڈا بنا کے آمد مصطفیٰ کے چرچے کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم بردار بن کر مدینہ تک آگے آگے چلتے رہے۔ پھر دریافت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ میں کہاں تشریف فرماؤں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اونٹنی خدا کے طرف سے مامور ہے، یہ جہاں بیٹھ جائے گی وہی میری قیام گاہ ہے۔ اس سفر میں حسن اتفاق سے حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، یعنی کہ حضور کی پھوپھی زاد بھائی تھے۔ یہ ملک شام سے تجارت کا سامان لے کر آ رہے تھے۔ انہوں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بڑے نفیس اور انتہائی مہنگے کپڑے بطور نذرانہ کے پیش کیے، جن کو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے قبول فرما لیا۔ کریم و رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینہ میں پہلے سے پہنچی ہوئی تھی، عورتیں اور بچے ہر ایک کی زبان پر حضور کی آمد کا چرچا تھا، اور اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق اور بے قرار تھے کہ روزانہ صبح نکل کر شہر کے باہر آ کے سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے کلہ کے اوپر سے دیکھا کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینہ کے قریب آ پہنچی ہے۔ اس نے وہیں سے آوازیں دینا شروع کر دی، بلند آواز سے پکارنا شروع کر لیا، اے مدینہ والو، تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تم جس محبوب کا دیدار کرنے کے لیے تڑپ رہے تھے، روزانہ شہر سے باہر جا کے کھڑے ہو جاتے تھے، وہ محبوب خدا آ گیا ہے۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل پڑے۔ نعرہ تکبیر کی آوازوں سے تمام شہر گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں پر آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں آپ تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان
ان کے مہمان بنے ہیں۔ اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ بھی مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اسی مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے اور وہ بھی مدینہ آ گئے۔ اسی مکان میں آپ نے بھی قیام فرمایا۔ حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ قربان جاؤں حضرت کلثوم بن ہدم کی قسمت پر کہ کیا شان ہے ان کے گھرانے کی کہ ان کے گھر میں کون کون سی ہستیاں مہمان ٹھہری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن ہدم کا مکان زیادہ روشن ہے۔ اور شاید خاندان عمر بن عوف کا بچہ بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا کہ ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدوم ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رشک چمن بنا دیا ہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ تعالی اللہ ذات مصطفیٰ کا حسن لاسانی کہ یکجا جمع ہیں جس میں تمام اوصاف امکانی۔ دعائے یونسی، خلق خلیلی، صبر ایوبی، جلال موسوی، زہد مسیحی، حسن کنعانی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قباء شریف میں آپ نے قیام فرمایا اور قباء میں سب سے پہلا کام آپ کا ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی ایک زمین کو پسند فرمایا جہاں خاندان عمر بن عوف کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی۔ اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ایک مسجد کی بنیاد ڈالی۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج بھی مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے، جس کی شان میں خود رب ذوالجلال نے قرآن میں ارشاد فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى من اول یوم حق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین۔ یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے ہی دن سے پرہیزگاری پر رکھی ہوئی ہے، وہ اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں، اور اس مسجد میں ایسے لوگ ہیں جن کو پاکی بڑی پسند ہے اور اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اس مبارک مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھاتے تھے کہ ان کے بوجھ سے جسم نازک خم ہو جاتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانسار اصحاب میں سے اگر کوئی عرض کرتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا ابی و امی، میرے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ چھوڑ دیں،
ہم اٹھائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلجوئی کے لیے چھوڑ دیتے، مگر پھر اسی وزن کا دوسرا پتھر اٹھا لیتے اور خود ہی اس کو لا کر عمارت میں لگاتے، اور تعمیری کام میں جوش اور ولولہ پیدا کرنے کے لیے صحابہ کرام کی آواز کے ساتھ ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ کے یہ اشعار پڑھتے جاتے کہ افلح من یعالج المسجد ویقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا یبیت اللیل عنہ راقدا۔ وہ کامیاب ہے جو مسجد بناتا ہے اور اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے، سوتے ہوئے رات نہیں گزارتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 14 یا 24 دن کے قیام کے بعد مسجد قباء کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو جمعہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ قباء سے شہر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ یہی وہ مسجد ہے جو آج تک مسجد الجمعہ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل شہر کو خبر ہوئی کہ ہر طرف سے لوگ جوش جذبات میں مشتاقانہ استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے ننہالی رشتہ دار بنو نجار یہ تو ہتھیار لگائے قباء سے شہر تک 2 صفیں باندھے مستانہ وار چل رہے تھے۔ آپ راستے میں تمام قبائل کی محبت کا شکریہ ادا کرتے اور سب کو خیر و برکت کی دعائیں دیتے ہوئے چلے جا رہے تھے۔ شہر قریب آ گیا۔ اہل مدینہ کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ پردہ نشین خواتین بھی مکانوں کی چھتوں پر چڑھ گئیں اور استقبالیہ شعر پڑھنے لگی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہم پر تو چاند طلوع ہو گیا ہے وداع کی گھاٹیوں سے، اور ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ سے دعا مانگنے والے دھات دعا مانگتے رہے۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر داعی۔ اے وہ ذات گرامی جو ہمارے اندر مبعوث کیے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دین لائے ہیں جو اطاعت کے قابل ہے، اور آپ نے مدینہ کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ آپ کے لیے خوش آمدید مرحبا کا اے بہترین دعوت دینے والے۔ فلبسنا صوب یمن بعد تلفیق الرقائی فعلیک اللہ صلی ما سعی للہ سعی۔ تو ہم لوگوں نے اس خوشی میں یمنی کپڑے پہن رکھے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے پیوند لگے کپڑے جوڑ جوڑ کر پہنا کرتے تھے۔ آپ پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک رحمتیں نازل فرمائے جب تک اللہ کے لیے کوشش کرنے والے کوشش کرتے رہیں گے۔ مدینہ کی ننھی ننھی بچیاں جوش مسرت میں جھوم جھوم کر اور دف بجا بجا کر یہ گیت گاتی تھی کہ نحنو جوان من بنی نجار یا حبذا محمد من جاری، کہ ہم بنو نجار کی بچیاں ہیں، واہ کیا خوب ہوا کہ محمد ہمارے پڑوسی بن گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بچیوں کے جوش مسرت اور ان کی والہانہ محبت سے متاثر ہو کر پوچھا کہ اے بچیوں، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ تو بچیوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ جی ہاں ہم آپ سے محبت کرتی ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ چھوٹے چھوٹے لڑکے غلام جھنڈ کے جھنڈ مارے خوشی کے مدینہ کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد آمد کا نعرہ لگاتے ہوئے دوڑتے پھرتے تھے کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ صحابی رسول برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرت و سرور اور انوار و تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کے دن ظاہر ہوئے، نہ اس سے پہلے کبھی ظاہر ہوئے نہ اس کے بعد ملے ہمیں۔
اب تمام قبائل انصار جو راستے میں تھے انتہائی جوش مسرت کے ساتھ اونٹنی کی مہار تھام کر عرض کرتے کہ آقا آپ ہمارے گھر میں تشریف رکھیں، ایک کہتا آپ ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ایک کہتا ہمارے گھروں کو شرف نزول بخشے، مگر آپ ان سب محبین سے یہی فرماتے کہ میری اونٹنی کی مہار چھوڑ دو، جس جگہ خدا کو منظور ہوگا اسی جگہ میری اونٹنی بیٹھ جائے گی۔ چنانچہ جس جگہ آج مسجد نبوی شریف ہے اس کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ کا سامان اٹھا کر اپنے گھر میں لے آئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اوپر کی منزل آپ کو پیش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقاتیوں کی آسانی کا لحاظ فرماتے ہوئے نیچے کی منزل کو پسند فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے دونوں وقت آپ کے لیے کھانا بھیجتے اور آپ کا بچا ہوا کھانا تبرک سمجھ کر میاں بیوی کھاتے۔ کھانے میں جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کا نشان پڑتا، حصول برکت کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ سے لقمہ اٹھاتے اور اپنے ہر قول و فعل سے بے پناہ ادب و احترام اور عقیدت و جانساری کا مظاہرہ کرتے۔ ایک مرتبہ مکان کے اوپر کی منزل پر پانی کا گڑھا ٹوٹ گیا، اور اس اندیشہ سے کہ کہیں پانی بہہ کر نیچے کی منزل میں چلا نہ جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تکلیف نہ ہو جائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے سارا پانی اپنے لحاف میں خشک کر لیا، اپنے کمبل میں خشک کر لیا۔ گھر میں یہی ایک لحاف تھا جو گیلا ہو گیا۔ رات بھر میاں بیوی نے سردی میں گزاری، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر تکلیف پہنچ جائے یہ گوارا نہیں کیا۔ 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی شان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل کیا۔ جب مسجد نبوی شریف اور اس کے آس پاس کے حجرے تیار ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان حجروں میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ قیام پذیر ہو گئے۔ ہجرت کا جو پہلا سال ہے قسم قسم کے بہت سے واقعات کو اپنے دامن میں لیے ہوئے، مگر ان میں چند بڑے بڑے واقعات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدینے کے اندر یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود انہی کا اپنا بیان ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک ان کی زیارت کے لیے ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر نے ہی میرے دل میں فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں یہ ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اے لوگو، اسلام کا چرچا کرو، سلام کا چرچا کرو اور کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تم نماز پڑھتے نظر آؤ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کی یہ 4 بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے اسی وقت کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کی یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ابھی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما تھے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو 500 درہم اور 2 اونٹ دے کر مکہ بھیجا،
تاکہ یہ دونوں صاحبان اپنے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کو مدینہ لے آئیں۔ یہ دونوں حضرات جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیوں حضرت فاطمہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت بی بی سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت اسامہ بن زید حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو مدینہ لے کر آگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ نہ آ سکی کیونکہ ان کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مکہ میں روک لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ حضرت بی بی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ میں مقیم تھی۔ انہی لوگوں کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند حضرت عبداللہ بھی اپنی سب گھر والوں کو لے کر مکہ سے مدینہ آ گئے اور انہی میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھی اور یہ سب لوگ مدینہ میں آ کر پہلے حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ٹھہرے۔ اچھا، مدینے میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ جہاں پر مسلمان نماز کے وقت بعد جماعت نماز پڑھ سکیں، اس لیے مسجد کی تعمیر نہایت ہی ضروری تھی۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام گاہ کے قریب ہی بنو النجار کا ایک باغ تھا۔ آپ نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے اس باغ کو قیمت دے کر خریدنا چاہا تو ان لوگوں نے یہ کہہ کر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم خدا ہی سے اس کی قیمت اور اجر لیں گے، مفت میں اپنی زمین مسجد کے لیے پیش کر دی۔ لیکن چونکہ یہ زمین اصل میں دو یتیموں کی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیم بچوں کو بلا لیا۔ وہ یتیم بچے بھی تو عاشق رسول تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم یہ زمین کے پیسے نہیں لیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے آپ نے اس زمین کی پوری قیمت ادا فرمائی۔ اس زمین میں چند درخت، کچھ کھنڈرات اور کچھ مشرکوں کی قبریں تھیں۔ آپ نے درختوں کے کاٹنے اور مشرکین کی قبروں کو کھود کر پھینک دینے کا حکم دیا اور پھر زمین کو ہموار کر کے خود آپ نے اپنے دستے مبارک سے مسجد کی بنیاد ڈالی اور کچی اینٹوں کی دیوار اور کھجور کے ستونوں پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی جو بارش میں ٹپکتی تھی۔ اس مسجد کی تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے ساتھ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے اور صحابہ کرام کو جوش دلانے کے لیے ان کے ساتھ آواز ملا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رجز کا یہ شعر پڑھتے تھے کہ اللہم لا خیر الا خیر الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، کہ اے اللہ بلائی تو صرف آخرت ہی کی بلائی ہے، لہٰذا اے اللہ تو انصار اور مہاجرین دونوں سب کو بخش دے۔ اسی مسجد کا نام مسجد نبوی ہے۔ یہ مسجد ہر قسم کی دنیاوی تکلفات سے پاک اور اسلام کی سادگی کی سچی اور صحیح تصویر تھی۔ اس مسجد کی عمارت اول طول و عرض میں 60 گز لمبی اور 54 گز یعنی 54 گز چوڑی تھی اور اس مسجد کا قبلہ بیت المقدس کی طرف بنایا گیا، مگر جب قبلہ بدل کر کعبہ کی طرف ہو گیا تو مسجد کے شمالی جانب ایک نیا دروازہ قائم کیا گیا۔ اس کے بعد مختلف زمانوں کے اندر مسجد نبوی شریف کی توسیع اور تجدید ہوتی رہی ہے۔ مسجد کے کنارے پر ایک چبوترا تھا جس پر کھجور کی پتیوں سے چھت بنائی گئی اور اس چبوترے کا نام صفا تھا۔ جو صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس گھر بار نہیں تھا وہ یہیں اسی چبوترے پر آ کے رہتے، یہیں پہ سوتے، یہی لوگ اصحاب صفا کہلاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے لیے حجرے بھی بنوائے۔ اس وقت تک حضرت بی بی سودا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح میں تھیں، اس لیے 2 ہی مکان بنوائے، اور جب دوسری ازواج مطہرات آتی گئیں تو دوسرے مکان بھی بنتے گئے، لیکن یہ مکانات بھی بہت ہی سادگی کے ساتھ بنائے گئے تھے۔ 10-10 ہاتھ لمبے، 6-6 7-7 ہاتھ چوڑے، اور کچی اینٹوں کی دیواریں، کھجور کی پتیوں کی چھت، وہ بھی اتنی نیچی کہ آدمی کھڑا ہو کر چھت کو چھو لیتا تھا۔ دروازوں پر کواڑ بھی نہیں تھے، کمبل یا ٹاٹ کے پردے پڑے رہتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے شہنشاہ دو عالم کا وہ کاشانہ نبوت کہ جس کی آستانہ بوسی اور دربانی جبریل امین علیہ السلام کے لیے سرمایہ سعادت اور باعث افتخار تھی۔ اللہ اللہ، وہ شہنشاہ کونین کہ جس کو خالق کائنات نے اپنا مہمان بنا کر عرش اعظم پر مسند نشین فرمایا، کہ جس کے سر پر اپنی محبوبیت کا تاج پہنا کر زمین کے خزانوں کی کنجیاں جس کے ہاتھوں میں عطا فرما دی، جس کو کائنات عالم میں قسم قسم کا تصرفات کا مختار بنا دیا، کہ جس کی زبان کا ہر فرمان کن کی کنجی بن گئی، جس کی نگاہ کرم سے ایک اشارے نے ان لوگوں کو جن کے ہاتھوں میں اونٹنوں کی مہار رہا کرتی تھی، انہیں اقوام عالم کی قسمت کی لگام عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ وہ تاجدار رسالت جو سلطان دارین اور شہنشاہ کونین ہیں، اس کی حرم سرا کا یہ عالم، اے سورج بول، اے چاند بتا، تم دونوں نے اس زمین کے بے شمار چکر لگائے ہیں، مگر کیا تمہاری آنکھوں نے ایسی سادگی کا منظر کہیں اور بھی دیکھا ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ میرے آقا کی شان تھی۔ مہاجرین جو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ چلے گئے تھے، ان لوگوں کی رہائش کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے قرب و جوار میں ہی انتظام فرمایا۔ انصار نے بہت بڑی قربانی دی، نہایت ہی فراخ دلی کے ساتھ اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے مکانات اور زمینیں دے دی، مکانوں کی تعمیرات میں ہر قسم کی امداد بہم پہنچائی، جس سے مہاجرین کی آباد کاری کی اس میں بڑی سہولت ہو گئی۔ سب سے پہلے جس انصاری نے اپنا مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہبہ تحفہ نظر کیا، ان خوش نصیب صحابی کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں قربان آپ کی عظمت اور آپ کی شان پر۔ اس طرح ازواج مطہرات کے مکانات جو تھے وہ حضرت حارثہ بن نعمان ہی کی زمین میں بنائے گئے تھے۔ ذرا سوچئے وہ حارثہ بن نعمان کتنی عظمت و شان والے ہیں کہ جن کی دی ہوئی زمین پر ازواج مطہرات کے مکانات بنے، انہی میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ بھی بنا، اور اسی حجرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی تشریف فرما رہے۔ اسی حجرے میں آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر ہے، اور وہی حجرہ اب قیامت تک روضہ منورہ کے نام سے موسوم ہو چکا ہے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح تو ہجرت سے پہلے ہی مدینہ شریف میں ہو چکا تھا، مگر ان کی رخصتی ہجرت کے پہلے سال مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ دودھ سے لوگوں کی دعوت ولیمہ فرمائی۔